اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبک نستعین اما بعد محترم حضرات، مقالہ ذیل میں احادیث مقدسہ اور اقوال صحابہ کی روشنی میں ہندوستان کے فضائل پر نظر ڈالی گئی ہے۔ اس مضمون کا ماخذ علامہ غلام علی آزاد کی ایک بے نظیر تصنیف ہے جس کا نام صبغۃ المرجان فی آثار ہندوستان ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس کی فصل اول میں تفسیر و حدیث کی کتابوں سے ہندوستان کے فضائل اخذ کر کے ایک جگہ جمع کیے گئے ہیں۔ یہ فصل 20 صفحات پر مشتمل ہے اور ہر ایک حدیث اور روایت کا حوالہ باقاعدہ اس میں درج ہے۔ علامہ آزاد بلگرامی کی ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں، العزیز کے معاصرین میں ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ بلا شبہ مدینہ طیبہ و مکہ معظمہ اور بیت المقدس و متبرک مقامات ہیں جن کا احترام ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اسلامی عقائد کے بموجب ان کے برابر تقدس دنیا کے کسی رقبہ یا کسی خطہ کو حاصل نہیں، لیکن اسلامی تعلیمات ہی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہمارا وطن ہندوستان بھی بہت ہی عظمتوں کا سرچشمہ ہے۔ سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ اکرام اور حضرت حسن و حضرت عطا جیسے جلیل القدر تابعین کی روایات کا حاصل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے مشہور جزیرہ سرندیپ میں اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ میں، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان ہوتے ہوئے سرندیپ سے جدہ تشریف لے گئے۔ جنت سے اتارے جانے کے بعد یہ دونوں خلیفہ فی الارض ایک عرصہ تک ایک دوسرے سے جدا رہنے اور جنگلوں اور بیابانوں میں بھٹکتے پھرنے کے بعد مکہ معظمہ کے قریب مقام مزدلفہ میں جمع ہوئے۔ یہ جمع وہی مقام ہے جہاں دوران حج میں عرفات سے واپسی پر رات بھر حاجی صاحبان قیام فرماتے ہیں۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ عرفات ہی کا مقام تھا جہاں ایک دوسرے کو پہنچانے اور جنت سے آنے کے بعد سب سے پہلا تعارف ہوا۔ عرفات کا لفظ جو عرف سے ماخوذ ہے، پہچاننے اور تعارف کے معنی میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اس زمانہ میں خانہ کعبہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا۔ حضرت آدم کو حکم ہوا کہ اس مقام پر بیت اللہ یعنی خانہ خدا بنائے اور جس طرح آسمان پر فرشتوں کو بیت معمور کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، اس حکم کی تعمیل میں مقام ابراہیم پر اپنے طرز کے بموجب نماز پڑھی اور پھر یہ دعا مانگی، خداوندہ تو میرے ظاہر و باطن سے واقف ہے، میری معذرت قبول فرما، تو میری ضرورتوں کو جانتا ہے، لہذا میری درخواست کو منظور فرما، جو کچھ میرے دل میں ہے تو اس سے آگاہ ہے، لہذا میرے گناہ بخش دے۔ خداوندہ میں ایسا ایمان چاہتا ہوں جو میرے قلب میں پیوست ہو اور ایک ایسے سچے یقین و ادغام کی درخواست کرتا ہوں جس کے بعد مجھے یقین ہو جائے کہ مجھے وہی ملے گا جو تو نے میرے لیے لکھ دیا ہے، اور میں استدعا کرتا ہوں کہ ان چیزوں پر راضی اور خوش رہوں جو تو نے میرے حصہ میں لگا دی ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے اسی مضمون کی حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل کی ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو لے کر ہندوستان واپس ہوئے۔
یہیں بود و باش اختیار کی، یہیں آپ کے اولاد ہوئی اور یہیں آپ کی اولاد نے قیام کیا۔ قتل حابیل کا مشہور واقعہ ہندوستان ہی میں ہوا۔ پھر جب حابیل جو صالح اور نیک تھے شہید ہو گئے اور قابیل اس جرم کی وجہ سے مردود ہو گیا، تو خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عنایت فرمایا جس کا نام شیس رکھا گیا، اس لیے کہ شیس کے معنی ہے ہبت اللہ، یعنی عطائے خداوندی۔ فیض آباد کے قریب اجودھیا جو ہندوؤں کا خاص تیرتھ ہے اور جسے رام چندر جی جنم بھومی اور ان کا پایا تخت سمجھا جاتا ہے، وہاں ایک بہت لمبی قبر ہے جس کو حضرت شیس علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیادہ پاک 40 حج کیے۔ اس کے علاوہ آپ کے عمروں اور ان حجوں کی تعداد تقریباً 700 ہے جو آپ نے قیام مکہ کے دوران میں کیے۔ ان واقعات کو جان لینے کے بعد مندرجہ ذیل فضائل ہندوستان کے لیے ثابت ہوتے ہیں۔ خلیفۃ اللہ کا سب سے پہلا محیط ہونے کی محبت ہونے کی وجہ سے انسان کا سب سے پہلا دارالخلافہ ہندوستان ہے۔ چونکہ یہ خلیفہ نبی تھا جس کے پاس روح القدس تشریف لایا کرتے تھے، لہذا سرزمین ہند سب سے پہلے آفتاب نبوت کا مشرق بنا۔ روح القدس کا سب سے پہلے نزول ہوا اور یہی ارض مقدس وحی الہی کا سب سے پہلا محبت ہے۔ ابن سعادت نے طبقات میں، ابو بکر شافعی نے غیلانات میں اور عبد بن حمید اور ابن عساکر نے حضرت سعد ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جسد حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر وجنی نامی علاقہ کی خاک پاک سے بنایا۔ محققین کے قول سے یہ ثابت ہے کہ یہاں وجنی کا لفظ جو مذکور ہوا ہے وہ ہندوستان ہی کے کسی مقام کا نام تھا، لہذا پورے کرۂ ارض میں صرف خاک پاک ہندوستانی کو یہ شرف حاصل ہے۔ سب سے پہلا نبی یہاں ہی کی خاک سے بنایا گیا، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ چونکہ حضرت آدم انسانوں کے ابو الآبا تھے، اس لیے جملہ انبیاء علیہ السلام اور تمام انسانوں کے روحانی اور مادی اصل و اصول کا خمیر ہندوستان ہی سے بنایا گیا۔ توالد اور تناسل کے اصول پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جملہ انبیاء و اولیاء و صلحاء کرام و علماء مشائخ اولین کا عنصر اسی خاک پاک سے ہے۔ وجود پذیر ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے بموجب الست بربکم کا مشہور عہد بھی ہندوستان ہی کی سرزمین میں بمقام وجنی ہوا، جس کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت حق جل مجدہ نے ان تمام روحوں کو جو قیامت تک دنیا میں پیدا ہوں گی پشت آدم علیہ السلام سے برآمد کیا اور ان کو خطاب کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں؟ تمام روحوں نے متفقہ طور پر حضرت حق جل مجدہ کی ربوبیت و پروردگاری کو تسلیم کرتے ہوئے جواب دیا بلا ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ اس روایت کے بموجب ہندوستان ہی وہ مقدس سرزمین ہے جہاں بندوں نے اپنے رب کی ربوبیت کا سب سے پہلے اعتراف کیا، جس سے تمام روحانی ترقیات و معارف کے سلسلہ کا افتتاح ہوا۔ اس موقع پر لا محالہ تمام انبیاء علیہ السلام کے انوار مبارک سے یہ سرزمین متبرک ہوئی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک طویل حدیث کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم نے اپنی اولاد کی روحوں کے زمرہ میں کچھ روحیں دیکھی جن کے انوار غیر معمولی طور پر سب سے پائک تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خود حیرت ہوئی اور دریافت فرمایا کہ خداوندہ یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی ارواح مبارکہ ہیں۔ قرآن حکیم کے اطلاع کے بموجب عہد الست کے موقع پر ایک دوسرا عہد بھی
جملہ انبیاء السلام سے لیا گیا تھا، جس میں ہر نبی نے آنے والے نبی کی تصدیق و اعانت کا میثاق کیا تھا، اور چونکہ سب کے بعد میں سلسلہ نبوت کا دور حضرت خاتم الانبیاء افضل الرسول پر ختم ہونے والا تھا، اس لیے ثابت ہوا کربلا استثناء جملہ انبیاء السلام نے سرور کائنات کی تصدیق کا، نیز آپ پر ایمان لانے اور ایمان کرنے کا اور امداد کرنے کا ہے اس سرزمین ہندی میں کیا تھا۔ بہرحال ارض ہند ہی وہ ارض مقدس ہے جہاں سلسلہ رشد و ہدایت خداوندی، معرفت قرب الہی و نجات اخروی اور فوز و فلاح ابدی کے استحصال کے لیے عہد و پیمان ہوا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور مقدس جو سب سے پہلے پیدا کیا جا چکا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے صلب مقدس سے منتقل ہو کر اپنے زمانہ کے بہترین آبا اور بہترین امہات کے ذریعہ سے جملہ منازل طے کرتا ہوا افق مکہ سے طلوع ہوا۔ چونکہ حضرت آدم اور آپ کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ہندوستان میں سکونت پذیر تھے، اس لیے لا محالہ نور محمدی اور اس افضل سرمدی کا سب سے پہلا مطلع ارض ہند ہے اور سب سے آخری مشرق حجاز پاک ہے۔ چنانچہ اس موقع پر عہد رسالت کے مشہور شاعر اور جلیل القدر صحابی حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کا یہ شعر کس قدر معنی خیز ہے، یعنی بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہیں جس سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک برہنہ تیز تلوار ہے جو ہندوستانی ساخت کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے حضرت جبرائیل السلام کو بھیجا گیا تو حضرت جبرائیل السلام نے تشریف لا کر ندا دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یعنی جس طرح آذان میں ہے 4 مرتبہ اللہ اکبر اور 2 مرتبہ باقی کلمات، حضرت آدم علیہ السلام نے اس میں گرامی محمد سنا تو عرض کیا خدا بندہ یہ کون ہے؟ جواب دیا گیا کہ آپ کے اولاد کے سب سے آخری نبی۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ روح القدس کا نزول اور خدا کی عظمت و توحید کا ذکر اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان سب سے پہلے اسی ہندوستان کی خاک پر ہوا جو آج خوش نصیبی سے ہمارا وطن عزیز ہے۔ علماء تاریخ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال و آثار کی سند سے بیان کیا ہے۔ حضرت آدم کے ساتھ چند دیگر مقدس چیزیں بھی نازل کی گئی تھیں۔ مثلا ابن عباس سے روایت ہے حجر اسود جنت کا ایک یاقوت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ نازل کیا گیا۔ سند روایت سے ثابت ہے کہ اس قدر روشن تھا کہ آفتاب کا نور بھی اس کے سامنے ہیج تھا، اس کو رفتہ رفتہ ابن آدم کی خطاؤں نے سیاہ کر دیا۔ ابن سعد، طبری، ابن جریر اور ابن مندرجہ وغیرہ علماء تاریخ نے عصائے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے اس مشہور تابوت کو بھی جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے جنت کی انہیں یادگاروں میں شمار کرایا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہندوستان میں نازل کی گئی۔ اسلامی عقیدہ کے بموجب تمام نعمتوں کا چشمہ اور مخزن جنت ہے۔ دنیا میں جو کچھ نعمتیں اور راحتیں ہیں وہ انہی حقیقی اور پائیدار نعمتوں کا پرتو ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب اس پر غور کیجئے کہ جب جنت کا 10 باشندہ جس کا نام ہے نامی آدم علیہ السلام ہے جنت سے زمین پر لایا گیا تو جنت کی وہ تمام نعمتیں یا ان کے اثرات اس کے ساتھ تھے۔ پھر جس طرح توالد اور تناسل کے ذریعہ اس زمین کے مخصوص اجزاء اور اولاد آدم علیہ السلام کی شکل اختیار کرتے رہے، اسی طرح اس زمین کے دوسرے اجزاء نے فطرتی صلاحیت کے بموجب جنت کی دوسری نعمتوں کو جذب کر لیا، اور اس طرح ارض ہند جو آدم علیہ السلام کی سب سے پہلی منزل تھی تمام دنیا سے زیادہ جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہوئی۔ اسی مفہوم کو الہامی زبان میں حضرت
सिद्दी ने यूं रिवायत किया है कि आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो एक हाथ में जन्नत का वो याकूत था जिसका नाम हजर असवद है, और दूसरे हाथ में जन्नत के दरख्तों के कुछ पत्ते थे। चुनांचा हिंदुस्तानी दरख्तों की खुशबू उन्हीं पत्तों के असरात बाक़ियात में से है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु नक़ल करते हैं कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत से आदम को रवाना किया, जन्नत के फलों का तोश इराद फरमाया, हर एक सनात सिखा दी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की रिवायत है कि हिंदुस्तान में तमाम दुनिया से ज़्यादा खुशबू इसीलिए पैदा हुई है जबकि जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को यहीं उतारा गया। ये एक हकीकत है कि लौंग, इलायची, केवड़ा, गुलाब, दालचीनी, काफूर, चमेली, बेला वगैरह, इसी तरह मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान वगैरह हिंदुस्तान ही में पैदा होती हैं। मुश्क और अंबर का तस्करा तसरीह के साथ बाद रवायात में भी वारिद हुआ है, और ये ज़ाहिरी है कि हबूब और गल्ले उस आक़दान अर्ज़ी को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिया से ही अता हुए। इब्न असाकिर वगैरह की रवायत से साबित होता है कि सोना चांदी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त पर पैदा किया गया, चुनांचा उसके फलजात सबसे पहले हिंदुस्तान में ही पैदा हुए। इसी तरह याकूत, हीरा, जमुर्द और मोती वगैरह हिंदुस्तान के पहाड़ों और समुद्रों में बकसरत होते हैं। इल्हामी रिवायात इन सब को हज़रत आदम के वरूद मसूद की बरक़ात का साबित करती हैं। सिनतो हिरफत के सिलसिला में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी में गुजर चुका है कि खुदावंद आलम ने हर एक चीज़ की सनात आदम अलैहिस्सलाम को सिखला दी। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब जैसे उलमाए मुहक्किकीन की तहकीक के बमूजिब ये तालीम फितरी इल्हामात के ज़रिए से हुई। यहाँ ये याद रहे कि फितरी इल्हाम जिस चीज़ का नाम है वो अंबिया इस्लाम के साथ मखसूस नहीं, उसका तजर्बा आम तौर पर अपनी ज़िंदगी में करते रहते हैं। जब कोई ज़रूरत ज़्यादा मजबूर करती है तो बसा औक़ात कुदरती तौर पर उसका कोई जल हमारे दिमाग में आ जाता है, हम उस वक्त ज़मीर में एक रोशनी महसूस करते हैं। यही रोशनी फितरी इल्हाम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 1000 साल तक दुनिया में रहे। लामोहाला इसी तवील अरसा में हज़ारों ज़रूरतें पेश आई। फितरी इल्हामात ने उनकी अक़दा कुशाई करके औलाद आदम अलैहिस्सलाम के लिए सैकड़ों सनतों का ज़ख़ीरा पैदा कर दिया। चुनांचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी में उसी ज़ख़ीरा की तरफ इशारा किया गया है। शेख अली रूमी ने उन सनतों की तादाद 1000 बताई है। गरज उससे ये साबित होता है कि चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान ही में रहे, लिहाजा हिंदुस्तान ही को तमाम दुनिया की सिनत और हिरफत में उस्ताद अव्वल की हैसियत हासिल है। मुअर्रिख़ीन ने बयान किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कुदरती अतिया के तौर पर हथौड़ा वगैरह लोहे के चंद आलात भी दिए गए थे। बराबरीन ये लोहे की सनात की इब्तिदा है जिसका मरकज़ हिंदुस्तान है। यहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अमन और जंग की तमाम ज़रूरियात में लोहे और लोहे की सनात को क्या अहमियत हासिल है। आज हमें हर जगह लोहे की कार फरमाइयाँ और नज़र आ रही हैं। उसी बिना पर इरशाद खुदाबंदी भी है, वअंज़लनल हदीद फ़ीही बाअसुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास। हमने लोहा नाजिल किया, उसमें इंसानों के लिए शदीद ख़तरा भी और बहुत ज़्यादा मुनाफा भी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से उतारा गया था तो आपने अपना जिस्म पत्तों से ढाका था, लेकिन पत्तों से बदन ढाकने का ये दौर ज़्यादा अरसा तक बाकी नहीं रहा, बल्कि हज़रत आदम ही ने सिनात पारचा बानी की ईजाद भी कर दी, जैसा कि हदीस से मज़कूरा बाला और शेख अली रूमी के कौल से साबित होता है। बालफाज दीगर हिंदुस्तान की सरजमीन को पारचा बाकी की सिनात का मरकज़ अव्वल होने का शरफ भी हासिल है। ऊपर बताया जा चुका है कि जब हज़रत आदम और हव्वा हिजाज में खाना काबा के करीब मिले तो उन्हें बैतुल्लाह की तामीर का हुक्म दिया गया। उस हुक्म से साबित होता है कि फ़न तामीर का आगाज़ भी आदम अलैहिस्सलाम के ज़माना ही में आग की ईजाद से शुरू हो गया।
ہو گیا تھا، لہذا اس صنعت کی اولیت کا شرف بھی ہندوستان ہی کو حاصل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ابتدا میں ہندوستان ہی میں رہے، ہندوستان ہی میں آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا وہ تندور تھا جس سے طوفان نوح کا چشمہ پھوٹا، نیز ہندوستانی کے ایک پہاڑ جس کا نام بود بخیر تھا، حضرت نوح نے اپنی کوئی کشتی بنائی تھی۔ برابرین کشتی کی ساخت ثابت ہوتا ہے کہ دریائی سفر اور صنعت تجاری کی ابتدا کا شرف بھی ہندوستان ہی کو حاصل ہے۔ قصہ آدم نے جس طرح ہندوستان اور حجاز کا قدیمی تعلق ثابت کیا، اسی طرح خانہ کعبہ کے سب سے پہلے بانی، سب سے پہلے زائر اور سب سے پہلے حج بیت اللہ کے لیے سفر کرنے کا شرف بھی باشندگان ہند کے لیے ثابت کر دیا۔ علماء کا ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہندوستان میں ہوئی اور یہیں دفن کیے گئے۔ اس روایت کی بنا پر خاک پاک ہندوستان ہی کو شرف حاصل ہے کہ وہ ابو البشر، وہ اولی نبی جس کے دور حیات کا اولین گہوارہ خاک ہند تھی، اور اس کی آخری آرام گاہ کا فخر بھی اس سرزمین کو حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہندوستان طوفان نوح سے محفوظ رہا۔ علماء مورخین کی ایک جماعت اسی کی قائل ہے۔ مذکورہ بالا فضائل کی بنا پر یہ بعید بھی نہیں کہ فضائل و مناقب کے مرکز اول کو قدرت نے اس حول و غضب کے اثر سے محفوظ رکھا ہو، واللہ عالم بالصواب۔ یہاں تک ہندوستان کے جو فضائل و مناقب بیان کیے گئے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن نبی کریم کی بعثت اور اسلام کی تکمیل آخر کے بعد بھی یہ سرزمین فضائل و محاسن کا مرکز رہی ہے، جس کی مختصر تفصیل حسب ذیل ہے۔ اطراف سندھ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لائے، اس لیے سندھ کا چپا چپا صحابہ و تابعین کا مورد ہونے کی وجہ سے عزت و احترام کا مستحق ہے۔ سینکڑوں ہزاروں اولیاء، اقطاب اور ابدال اور شہداء اور صلحاء اور علماء خاک ہند میں مدفون ہیں۔ 1100 برس تک مسلمانوں کی حکومت ہندوستان پر رہی اور یہ ملک دارالاسلام بنا رہا۔ لاکھوں مسجدیں، ہزاروں علمی درسگاہیں، ہزاروں علماء کرام اور لاکھوں کروڑوں دیندار مسلمان اس وقت یہاں موجود ہیں۔ مذکورہ بالا تمام احادیث و روایات کو جان لینے کے بعد یہ حقیقت روز و روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ خالص مذہبی نقطۂ نظر سے ہندوستان کی عظمت و تقدیس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اس خاک میں بسنے کا شرف حاصل ہے ان کا فریضہ کیا ہے؟ بالفاظ دیگر اب ہم جن کا وطن ہندوستان ہے ان پر ہندوستان کا مطالبہ کیا ہے، اس کا جواب وہی ہے جو فلسطین کے رہنے والوں نے یہود کو دیا ہے۔ وطن کا مطالبہ ہے کہ اسے آباد کرو، دن دوگنی رات چوگنی ترقی دو اور رحمتوں اور برکتوں کے انوار سے معمور کرو، اور جو بیرونی طاقت اس پر تسلط جمائے اس کو نکال کر باہر کر دو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہاں قومیت و بین الاقوامیت یا مجدد و محدود وطنیت اور لامحدود وطنیت کا سوال اٹھا رہا ہوں۔ اس بحث سے قطع نظر سوال یہ ہے کہ ہر صورت میں وطن کا ایک قول ہے، ایک حق ہے جسے ہر بسنے والے کو ادا کرنا چاہیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی وطن مکہ معظمہ تھا، لیکن ہجرت کے بعد جب مدینہ طیبہ کو وطن قرار دیا تو مدینہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی کہ اے اللہ ہماری پلوں میں برکت عطا فرما اور ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما، ہمارے پیمانوں اور وزنوں میں برکت عطا فرما۔ خداوندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کا نبی ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے آپ سے دعا کی، خداوندہ میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، مکہ سے دو چند برکتیں مدینہ طیبہ کو عطا فرما۔ خداوندہ ہمارے اندر مدینہ کی محبت اتنی ہی پیدا کر دے جتنی تو نے مکہ کی محبت دی ہے، یا اس سے بھی زیادہ خداوندہ مدینہ کی آب و ہوا درست کر دے، مدینہ کے بخار کو، حجکہ کو طرف منتقل کر دے۔ دعائے مبارک سے وطن قدیم اور وطن جدید کی محبت پر پھر اس کی اقتصادی ترقی اور آب و ہوا کی اصلاح کے جذبات کس طرح
فرق صرف یہ ہے کہ حفظان صحت نیز ترقی اور برکت کے لیے روحانی طرز اختیار کیا گیا ہے۔ اس دعائے مبارک سے وطن قدیم اور وطن جدید کی محبت کی، اس کی اقتصادی ترقی اور آب و ہوا کی اصلاح کے جذبات کس طرح سطر خسا ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ حفظان صحت نیز ترقی اور برکت کے لیے روحانی طرز اختیار کیا ہے جو شان نبوت کے عین مناسب ہے، مگر اس کے بعد یہ معنی نہ تھے کہ مادی طرز اختیار کرنا ممنوع ہے۔ چنانچہ خلفائے راشدین نے مادی طریقے بھی اختیار کیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف مدینہ طیبہ بلکہ پورے حجاز مقدس کو رشک فردوس بنا دیا گیا۔ اس قدر کہہ دینے کے بعد بھی کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر ہندوستان کیا فرائض عائد کرتا ہے اور اس کا ہر طبقہ پکار کر ہم سے کیا رنگ مان رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔